الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ توبہ سے آیت کا حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادی گرامی اس وقت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. آج ذوالحجہ کی 28ویں تاریخ ہے، یعنی اسلامی سال کا 12واں مہینہ قریب الختم ہے، اور 2 دن کے بعد نیا سال طلوع ہوگا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ نیا سال باعث برکت بنائیں، امن اور سلامتی اور خوشحالی کا بنائیں، اور نیا سال پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ بابرکت باسعادت فرمائیں. نیا سال اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ واقعہ ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت. جیسے ذی الحج کی 18 تاریخ خلیفہ ثالث اصدق الحیا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور پچھلے جمعے میں آپ نے ان کے بارے میں سماعت فرمایا. تو 1 محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، 10 محرم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت. تو یہ لگاتار 20-22 دن اہم ترین واقعات جو ہوئے ان سے متعلق ہیں. ایسے تو واقعات اور بھی بہت، زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں جس میں کوئی شہادت نہ ہو. ہمیں کیا پتہ تاریخ میں کتنے لوگ آئے، کتنے شہید ہوئے، اور کتنے اپنی موت دنیا سے تشریف لے گئے. ایسے تو زندگی کا ہر دن ان حادثات سے پر ہے، لیکن بعض واقعات بڑے دور رس ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات سے متعلق ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ اسلام، اور گوناگون صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مرقع ہے.
سابقین اولین میں سے تھے، یعنی اسلام قبول کرنے میں جن لوگوں نے سبقت کی، پہل کیا، ابتدا کی، ان میں آپ کا شمار بھی ہے۔ نبوت کے 5ویں یا 6 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عمر اس وقت ان کی 17 سال تھی، لیکن قریش مکہ میں بڑے نامی گرامی شخصیت تھے۔ کفر کے زمانے میں کفر میں سب سے آگے، تو اسلام کے زمانے میں اسلام میں سب سے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ یعنی اسلام دشمنی کے زمانے میں سرزمین مکہ میں 2 شخصیتیں نمبر 1 تھے اسلام کی دشمنی میں، ابو جہل اور عمر ابن خطاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک مجھے دے دے، ان 2 میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، اسلام کو غلبہ دے۔ تو آقا کی دعا قبول ہوئی اور قرۂ فال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ بہرحال یہ شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ یہ روز روز کی باتیں ہم سے نہیں ہو سکتی، 2 ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا 100 اونٹنیاں میں اس کو انعام میں دوں گا اور بڑی مقدار میں چاندی۔ ظاہر بات ہے بہت بڑا انعام ہے، اور مخالفین تو بغیر انعام کے بھی مخالف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جب انعام بھی آ جائے، لالچ بھی آ جائے تو انسان اور بفر جاتا ہے۔ تو حضرت عمر ان کے پاس گئے، کہ جو تم نے اعلان کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے، اس پہ عمل بھی کرو گے؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ادھر سے مجھے خبر آئے گی، ادھر سے نقد انعام تیار ہے، ادھار بھی نہیں ہے۔ تو جلے بھونے تو یہ پہلے سے تھے، گھر گئے اور تلوار لی اور روانہ ہو گئے کہ آج دیکھی جائے گی۔ اللہ کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے ہیں جی۔ ایک صاحب رستے میں ملے کہ کہاں جا رہے ہو آج؟ کہ یار آج یہ روز روز کی جھگڑے جو ان کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آج ان کا خاتمہ کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر ان کا خاندان بنو ہاشم وہ چھوڑے گا تمہیں کیا؟ یہ ایک ان کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر خاندان کا معاملہ ہے۔ خاندان ان کو مانے نہ مانے، لیکن خاندان اپنے آدمی کو یوں تو نہیں چڑھے گا۔ اس نے کہا تم بھی بڑے عجیب و خاندان سے ڈراتے ہو مجھے، میں نے تو فیصلہ کیا ہے۔ کہنے لگا اچھا فیصلہ کیا ہے، تو وہ شعائیں تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں، وہ نور تو تمہارے گھر میں بھی روشن ہو چکا ہے۔ کیا؟ کہا وہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید، وہ بھی ان کے حلقہ بگوش ہو چکا ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر چکرا گئے، اچھا ہم انہیں برداشت نہیں کرتے تھے اور وہ روشنیاں ادھر بھی آ چکی ہیں، تو پہلے یہاں سے بھجاؤ ان کو۔ خیر وہاں گئے تو دل میں کچھ تھوڑی سی خلجان سے ہوئی، یار کیا بات ہے، اور میرے خاندان میں یہ چیز کیسے داخل ہوگی؟ دروازے پہ پہنچے تو واقعی اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ان کی بہن تلاوت کر رہی تھی۔ دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا، کہا کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ بہرحال بہن کے جسم میں بھی تو خطابی کا خون تھا۔ ان نے کہا ہم مسلمان ہیں، میاں بیوی دونوں، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم حضور کے غلام ہیں۔
کہا اچھا، کہا عمر تو پھر میں بھی اسی ماں باپ کی بیٹی ہوں، تو جو چاہے کر لے، یہ وہ ذائقہ ہے جس نے چکھا ہے، پھر وہ اس ذائقے کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یہ روشنیاں بجھنے والی نہیں ہے۔ زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، ایمان کا چراغ اب نہیں بجھے گا۔ ان کی جرأت، ان کی ہمت دیکھ کر تھوڑا سے اور بھی یہ ڈھیلے پڑے، لیکن بہرحال پھر بھی ان کی اپنی حمیت تھی، اپنی ایک غیرت تھی، اس پر انہوں نے دونوں کی پٹائی کی، اچھی خاصی پٹائی کی۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے پر ایمان نہیں جا سکتا، تو اب تھوڑے سے نرم پڑ گئے، اور اب ان سے کہا کہ اچھا جو تم پڑھتے تھے مجھے بتاؤ۔ بہن نے کہا کہ یہ مقدس کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہ ورق، وہ پیجز میں تمہیں اس حال میں نہیں دے سکتی، تم ناپاک ہو، پہلے خود کو جسمانی لحاظ سے پاک کرو، پاک جسم والے چھو سکتے ہیں۔ تو اب خاصے ڈھیلے پڑ گئے تھے حضرت عمر، کہا ٹھیک ہے، جا کر غسل کر کے آئے۔ انہوں نے ورقے تھمائے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور انہوں نے تلاوت شروع کی لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی تک، کہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اس ایک ذات کے، اور لہ الاسماء الحسنی، اس ذات کے کئی اچھے اچھے نام ہیں، کئی اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک عبادت کے لائق ایسی ہی ذات ہونی چاہیے، عبادت کے لائق ایسی ہی ذات ہونی چاہیے۔ تو اب مکمل انقلاب آ گیا، مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے۔ اتنے میں استاد گرامی حباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جو میاں بیوی کو پڑھاتے تھے، جو چھپے ہوئے تھے اندر، ان کو بدلتا ہوا دیکھ کے وہ بھی سامنے آ گئے اور کہنے لگے عمر، لگتا ہے کہ کل جو تیر چلایا تھا آقا نے وہ نشانے پہ پڑ گیا ہے۔ کل آقا یہی دعا کرتے رہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، اس کا نام بھی تھا عمر، ابو جہل کو مسلمان کر کے، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت بخش، اسلام کو غلبہ دے۔ تو لگتا ہے کہ وہ نشانہ ادھر لگ گیا ہے۔ خیر حضرت عمر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور آقا اس زمانے میں لیکن 6 سال ہو رہے ہیں، مکہ میں کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک گھر تھا دار ارقم صحابی کا، اس کے گھر میں چھپ کر تعلیم تعلم ہوتا تھا، تبلیغ بھی ہوتی تھی، جو بھی ہوتے تھے ہدایات صحابہ کو بند کمرے میں ہوتی تھی۔ کسی مسلمان کو جرأت نہیں تھی کہ وہ حرم میں جا کر اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لے سکے۔ حضرت عمر پہنچے، حضور پہ وحی آ گئی کہ عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، آ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لیے اندر سے باہر تشریف ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دروازے پہ ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ لفظ میں کہا کہ عمر، کن کی پوجا کرتے ہو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں؟ ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو جن کو تم نے خود بنایا ہے؟ جی، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کیا کریں گے؟
تو زندہ خدا کو چھوڑ کر تم نے کن سے تعلق لگایا ہے؟ یہ سادہ سے لفظ تھے، لیکن ان میں ایسا نبوت کا رعب تھا کہ حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہوگی، عمر جیسے جری انسان پر کپ کپی طاری ہوگی، اور تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور فوراً زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا، فرمایا کہ میں تو غلام بن کے آیا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ گھر کے اندر نعرہ تکبیر بلند ہوا، نعرہ پہلی مرتبہ، اور وادی مکہ اس سے گونجی زور سے۔ عمر تشریف لے گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہے تو نماز حرم میں پڑھیں گے۔ کہا یہ تیری قوم حرم میں پڑھنے دیتی ہے؟ میں تو 6 سال سے اسی کمرے میں پڑھا رہا ہوں، یہ آپ کی؟ اس نے کہا حضور لات اور منات کی پوجا سر عام ہو سکتی ہے تو خدائے واحد کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئیے میرے ساتھ، پیرا میں دوں گا، نماز آپ پڑھائیں۔ کسی کی جرت ہے کوئی ماں کا لال آئے؟ پہلا موقع ہے کہ حرم میں نماز ہوئی، مزاحمت ہوئی، مقابلہ ہوا، مخالفین آئے، لیکن نماز ہوئی، سر عام ہوئی، اور اسلام ایک نئے دور میں جیسا کہ داخل ہو گیا۔ اب جو مخالفت کرتا تھا تو سوچتا تھا کہ عمر بھی ادھر ہے، پہلے تو یہ سوچ نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی، ایک کم 40 تھے تو یہ 40 سے مسلمان ہوئے۔ تو 6 سالہ جد و جہد میں کتنے لوگ ہوئے؟ 40 ہوئے۔ لیکن اب اس کے بعد دروازہ کھل گیا، اور کثرت سے لوگ جو خائف تھے، جو ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ پودا بڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب لوگوں کی ہمت ہوئی اور لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ خیر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت اتنی گہری ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد پورے طبقہ صحابہ میں جو آپ کے مقرب ترین تھے وہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ مکہ سے ہجرت ہوئی، اور حضرت عمر دھڑلے سے ہجرت کر کے گئے۔ باقی حضرات نے ہجرت کی تو خفیہ طور سے گئے، اس لیے کہ ہجرت بھی تو نہیں کرنے دیتے نا کافر، جی۔ لیکن آپ جب جانے لگے تو آپ حرم میں گئے، اور آپ نے سر عام اعلان کیا کہ دیکھو عمر مدینہ جا رہا ہے، آقا کے حکم سے، ان کی اجازت سے، اگر کوئی ماں کا لال ہے تو عمر کے قدموں کو روک کے دیکھے، میں تمہیں اعلان کر کے جاتا ہوں۔ تو جرت کا پیکر تھے، شجاعت کا پیکر تھے۔ خیر، مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص کے طور پر آپ نے پوری زندگی بسر کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ آسمان میں میرے 2 وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، زمین پہ میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک نہ ایک محدث گزرا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ محدث کا کیا مطلب؟ ایک نا محدث، حدیثیں بیان کرنے والا، ایک ہے محدث۔ محدث کا معنی ہے ملہم من اللہ، جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالے، جس کو الہام کہتے ہیں۔ تو یہ وحی نہیں ہوتی، الہام کہلاتا ہے، اس لیے کہ وحی یہ صرف نبی پہ آتی ہے، الہام غیر نبی کو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ محدث تھے اس امت کے، یعنی آپ کے دل میں اللہ ایک بات ڈال دیتے تھے جو بالکل سچ ہوتی تھی، تو اس امت کے محدث تھے۔
امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 20 جگہ قرآن حکیم میں ایسی ہیں کہ جو رائے اور جو بات حضرت عمر نے فرمائی تو اللہ نے اس کی تائید فرما دی کہ ایسی ہے، یعنی پہلے سے الہام ہو گیا، جو رائے آپ نے دی، جو خیال آپ نے ظاہر کیا، جو مشورہ آپ نے دیا، وہ وہی بن کے آ گیا 20 مقام۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت کا معاملہ جب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کس نے پیش کیا تھا خلافت کے لیے؟ حضرت عمر نے، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی چونکہ رائے من جانب اللہ ہوتی تھی، اس لیے ابو بکر صدیق کا تقرر من جانب اللہ ہے۔ کوئی دوسرا ان کا نام پیش کرتا تو آپ اس پہ بات کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر نے نام پیش کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چونکہ ملہم من اللہ ہیں، محدث ہیں، اور اکثر ان کی رائے پر وہی بھی نازل ہوتی رہی ہے، تو انہوں نے جس کو مقرر کیا وہ گویا من جانب اللہ تقرر ہے۔ تو خیر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ان کی کتاب منقبت کا واحد باب ہے کہ وہ محدث ہے، ملہم من اللہ ہے جی، اور ان کی رائے کو وحی الہی سے تاکید حاصل ہوتی ہے، تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اللہ نے سلسلہ نبوت تو میرے آنے پہ ختم کر دیا ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور اللہ نے نبی کے ذریعے سے انسانیت کو جو پیغام دینا تھا وہ میرے ذریعے سے دے دیا ہے، اب نبوت تو نہیں، لیکن اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا بالفرض تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ مطلب ہے کہ اس شخص میں نبوت کے خصائص موجود ہیں، نبوت والی قابلیت موجود ہے، لیکن بات یہ کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کیا ہوا، یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جب عمر جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اور کون ہو سکتا ہے جی؟ یہ بھی آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے، جب یہ شخص بولتا ہے تو حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، یہ حضور کے ارشاد ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے، اگر وہ اس رستے پہ آ رہا ہو، ادھر سے عمر جا رہا ہو تو وہ اپنا رستہ اس سے خائف ہے، اس پہ داؤ پیچ اس کے نہیں چلتے، یعنی اس کے ایمان کا اتنا استحکام، اتنی مضبوطی ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ تو یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو حضور نے ٹکٹ دے دی ہے، جن کو حضور نے جنت کی ٹکٹ دے دی ہے۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یہ 10 حضرات، اور بھی کئی حضرات کو حضور نے جنت کی پہ، لیکن ان 10 کو ایک ساتھ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد، جو پہاڑ ہے مدینہ منورہ کا، وہ پہاڑ جس کے بارے میں حضور فرمایا جبل احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ لیجئے احد پہاڑ ہے،
جمادات کی قسم کی چیز ہے جس میں بظاہر کوئی جان نہیں، بظاہر کوئی حیات نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کوئی زندہ چیز کرتی ہے کہ مردہ چیز؟ معلوم ہوا کہ کائنات کی جن چیزوں کو ہم مردہ سمجھتے ہیں ہمارے نظر میں تو یہ مردہ ہیں، پر ان میں بھی زندگی اور شعور ہے، ان میں بھی زندگی اور شعور ہے۔ تو پہاڑوں میں ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی پہاڑ پہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے۔ تو پہاڑ خوشی سے کانپنے لگا، خوشی سے جنبش کرنے لگا۔ حضور نے پاؤں کی ٹھوکر لگا کے کہا، پہاڑ پرسکون رہے، ہلتا کیوں ہے؟ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، 2 شہید ہیں، ابھی وہ زندہ ہیں۔ تو حضور نے بشارت دے دی کہ ان دونوں کو شہادت کی بہت نصیب ہوگی، یہ دونوں شہید ہوں گے، ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ مکہ کے پہاڑ پر ہوا، جبل حرا، جبل نور، جس میں سب سے پہلے حضور پہ وحی نازل ہوئی۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ، جس میں حضرت علی بھی تھے اور کچھ اور حضرات بھی، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی تھے، اس پہاڑ پہ ایک دفعہ تشریف لے گئے جہاں آپ اعتکاف کرتے تھے، جہاں پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری پشت پہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس ٹیم ہے۔ تو یہ جنبش، یہ حرکت خوشی کی وجہ سے تھی، مطلب کہ پہاڑوں میں بھی شعور ہے کہ مجھ پہ کون آیا۔ تو حضور نے ٹھوکر لگا فرمائی کہ حرا پرسکون رہو، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی شہید ہیں، باقی جتنے بھی تھے شہید ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی۔ تو حضرت عمر کی شہادت کی پیشن گوئی ہوئی۔ شہادت کی موت اسلام میں سب سے مقدس ترین موت ہوتی ہے۔ مرنا تو انسان نے ہے، کوئی ذی روح دنیا میں نہیں آیا جو ہمیشہ زندہ رہے گا، جی مرنا تو سب نے ہے، لیکن موت میں فرق ہے۔ تو موت میں سب سے مقدس موت کیا ہے؟ شہادت کی۔ پھر شہادت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر جائے اس کو بھی 1 درجہ کی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایکسیڈنٹ سے مر جائے، جو جل جائے، جو ڈوب جائے، جو پہاڑ کے نیچے دب جائے، اور جو خاتون بچے کی ولادت کے صدمے سے مر جائے، اس طرح کی کئی بیماریوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دیا کہ ان بیماریوں میں جو مر جائے وہ شہید ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی ظلماً مارا گیا، بے قصور مارا گیا، کسی کے ہاتھ سے بھی مارا گیا، وہ بھی شہید ہے۔ لیکن شہادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت یہ ہے کہ ایک مسلمان کافر کے ہاتھ سے مارا جائے۔ اگر مسلمان کے ہاتھ سے مارا جائے گا ظلماً، وہ بھی شہید ہے، لیکن جو کافر کے ہاتھ سے مارا گیا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ تو شہادت کی موت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی سوائے حقوق العباد کے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتا، پھر بھی شہید کے لیے بھی۔ جی حاجی حج کر کے آئے اور حج مبرور ہو،
تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ لیکن یہاں بھی حقوق العباد نہیں، بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوتے۔ تو بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، نہ شہادت کی موت سے معاف ہو، نہ حج سے معاف ہو، نہ کسی دوسری چیز سے معاف ہو، جب تک کہ صاحب حق سے معاف نہ کرا دیا جائے یا اس کا حق دے نہ دیا جائے، یا دے دیا جائے یا معاف کرا دیا جائے تو ہوگا، اور کوئی صورت نہیں، اس کا اور کوئی علاج نہیں۔ تو خیر فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق العباد کے۔ جی تو یہ کتنی بڑی بات ہے، تو کتنی اچھی موت ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی کہ اللہ مجھے بھی یہ موت نصیب ہو، اور فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر ایک مجھے زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار شہادت کی لذت حاصل کروں اور اس کا ثواب پاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن کے ہاتھ سے شہادت نہیں دی، بلکہ ان کے دوستوں، ان کے عزیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یہ ثواب پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو شہادت کی موت سب سے افضل، آپ نے خطبہ تبوک میں فرمایا تھا افضل الموت قتل الشہداء، افضل الموت قتل الشہداء، سب سے فضیلت والی موت جو ہے وہ شہید کا مقتول ہو جانا ہے، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مت خیال کرو کہ وہ مر گئے، اس لیے کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است، جو خنجر تسلیم سے قتل کیے گئے، کہتے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو، انہیں اللہ تعالیٰ ایک نئی حیات اور نئی زندگی عطا فرماتے ہیں، بل احیان، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں سمجھ نہیں، اس لیے کہ وہ زندگی برزخی ہے، دنیا کی نہیں، دنیا کی نہیں برزخی ہے، اس لیے برزخ کا قانون الگ ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ تو خیر شہادت کی موت اسلام میں بڑی معزز ترین موت ہے، بلکہ وہ اس زندگی سے لاکھوں گنا پیاری اور مقدس زندگی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جیسے خود حضور نے تمنا کی، صحابہ بھی شہادت کی موت کے متمنی رہتے تھے کہ اللہ میں شہادت کی موت دے۔ تو کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کو حضور نے بشارت سنا دی کہ یہ شہید ہوگا۔ انہی خوش نصیبوں میں سے حضرت عمر بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، ایک تو میری درخواست ہے کہ اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما، اور دوسرا یہ کہ موت بھی مدینہ منورہ کی نصیب فرما۔ اب یہ دونوں چیزیں بظاہر بڑی متضاد تھیں کہ موت شہادت کی ملے اور موت مدینہ میں ہو، اس لیے کہ مدینہ تو دارالاسلام تھا، ٹھیک ہے نا، دارالحکومت تھا، دارالخلافہ ہے، تو وہاں چاند سی شہادت کے کہاں ہوئے اس زمانے میں، وہ تو دارالامن ہے۔ لیکن آپ کی دعا کہ یا اللہ مروں بھی یہاں اور مروں بھی شہادت کی موت، تو اللہ تو قادر ہے نا کہ بظاہر ہے کسی چیز کے لیے اسباب نہیں، اللہ تو پیدا کر سکتے ہیں۔
اب مدینہ منورہ میں تو کسی کافر کا داخلہ بند تھا، دارالحکومت ہونے کی وجہ سے صرف اور صرف مسلمان ہی اس خطے اور شہر میں آباد تھے۔ لیکن ادھر حضرت عمر کی دعا ہے تو اللہ نے اسباب ایسے پیدا فرمائے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا ایک مجوسی غلام تھا۔ مجوس بھی ایک مذہب ہے جی، قرآن حکیم میں سورہ حج میں اس کا ذکر ہے۔ مجوس جو آگ کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، کاریگر قسم کا آدمی تھا، نقاشی بھی کرتا تھا، صنائی بھی کرتا تھا، کئی قسم کے فن اس کو آتے تھے، کئی قسم کی چیزیں وہ بناتا تھا۔ تو انہوں نے سفارش کی کہ اگرچہ مدینہ منورہ میں غیر مسلم کی رہائش بند ہے، لیکن حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین میرا ایک غلام ہے، بڑا مفید کام کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو خصوصی اجازت دے دیں شہر میں رہنے کی تو مسلمانوں کے کئی کام ہوں گے۔ دیکھیے اسباب یوں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، عام لوگوں کو تو اجازت نہیں، غیر مسلموں کو، لیکن اگر تیرا غلام اتنا مفید کام کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو کئی آنے دو، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے کہ مدینہ میں ایسا کوئی آدمی نہ رہے، ایک سیاسی اور انتظامی بات ہے، ہم نے منع کیا ہوا ہے، تو اگر خاص آدمی کوئی فائدہ پہنچاتے تو آنے دو۔ مگر وہ انتہائی متعصب قسم کا آدمی تھا، مجوسی تھا، عقیدے کے لحاظ سے بھی اسلام کا دشمن تھا، دل میں دشمنی رکھتا تھا، اس کو اسلام کی ترقی بالکل بھاتی نہیں تھی۔ اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا تھا اور ان کا ملک ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، تو ایسے متعصب لوگوں کو پھر سخت چڑ ہوتی ہے، کیا ہو گیا؟ اس زمانے میں غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا تھا، مسلمانوں سے نہیں، صرف زکوٰۃ وصول ہوتی تھی۔ تو چونکہ یہ مجوسی تھا اور غیر مسلم بھی تھا، تو حضرت مغیرہ نے اس پہ ٹیکس لگا رکھا تھا اپنے غلام پر کہ تجھے آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن روزانہ 2 درہم ٹیکس ہوگا، بس مجھے روزانہ 2 درہم دے دیا کر، باقی میری طرف سے کام کی کوئی پابندی نہیں، جس کے ساتھ جو کام چاہے کر۔ اس نے حضرت عمر کے دربار میں شکایت کی کہ یہ ٹیکس زیادہ ہے، کہا کہ جناب میرے آقا نے مجھ پہ جو ٹیکس لگایا ہے زیادہ ہے، آپ سفارش کریں کہ ٹیکس میں کچھ کمی کریں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں صناع ہوں، کاریگر قسم کا آدمی ہوں، نقاش ہوں جی، اور پتہ نہیں کتنی کام بتا کہ یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اتنے کام جاننے کے اوپر یہ کوئی زیادہ ٹیکس تو نہیں ہے، جیسے تو کام جانتا ہے، جیسے تیری آمدنی ہو سکتی ہے، اس کے مطابق 2 درہم کیا ہے؟ اس سے اس نے دل میں کہا کہ اچھا آپ تو سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، لیکن میرے بارے میں تو آپ نہیں۔ تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کے آقا سے بات تو کروں گا، لیکن ویسے یہ ٹیکس کوئی زیادہ نہیں ہے، زیادہ نہیں، اس کو یہی کہا کہ زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بات ہی نہیں کروں گا، مطلب کہ میں موقع ہوا تو آپ کے آقا سے بات کر لوں گا، کچھ تھوڑی رعایت دے۔ اس نے دل میں بسا لی بات کہ اچھا کہ حضرت عمر ہر کسی کے بارے میں انصاف کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ کچھ کہا نہیں، چلا گیا۔ آپ نے ایک دفعہ اس کو بولا کر کہا کہ سنا ہے کہ تو ایسی چکی سے آٹا پیستے ہیں، ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا پہ چلتی ہے، سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بناتا ہوں۔ کہا پھر مدینہ میں ایسی چکی بنا لو تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہوا پہ چلے جی، اور لوگوں کو طاقت نہ استعمال کرنی پڑے، لوگوں کا فائدہ ہو۔
ہاں آپ کے لیے تو میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جو مشرق و مغرب والے یاد رکھیں گے. لیکن آپ کے لیے یہ دھمکی تھی. حضرت عمر بھی سمجھ گئے کہ یہ دھمکی ہے، لیکن بعض دھمکیوں سے اس زمانے میں پکڑ دکڑ نہیں ہوتی تھی. جب تک کہ فی الواقع کوئی آدمی جرم کا ارتکاب نہ کرے تو شک اور شبے کی بنیاد پر، جیسے آج کل تو شک اور شبہ کی بنیاد پر کیا سے کیا کر دیتے ہیں، اور ایک بات کو دوسرا معنی پہنا کر مجرم ہے یعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس وقت نہیں تھا، کسی نے کچھ کیا نہیں ابھی، لیکن کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے دھمکی دی. وہ آزادی سے پھرتا رہا، موقع کی تلاش میں رہا، اور آخر اس نے اپنا خنجر زہر میں زہر آلود کر کے ایک دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں داخل ہو گیا کہ آج میں حضرت عمر کو ختم کروں گا. منہ اندھیرے مسجد میں آ کر کسی کونے میں دبک کر بیٹھ گیا. فجر ہوئی، اذان ہوئی، اقامہ ہوئی، صفیں درست ہوئیں، اور حضرت عمر مصلی پہ گئے. کس کے مصلی پہ گئے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی پہ. کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں. اور آپ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اصحاب رسول. مصلی رسول پہ ہیں، صفیں درست ہوئیں، نماز شروع ہوئی تو وہ دوڑ کر محراب میں پہنچا اور پیدر پہ حضرت عمر ابن خطاب پہ زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، جن میں ایک وار ایسی کاری تھی کہ ناف کے نیچے اس نے خنجر گھسیڑ دیا. یہ ناقابل برداشت تھا. حضرت عمر گر گئے اور جلدی سے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، ان کے بالکل پیچھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، خود گر گئے. صحابہ کی عبادت دیکھیے، کتنا بڑا حادثہ ہوا. 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی حکومت، دنیا میں سب سے بڑی حکومت کے حکمران عمر ابن خطاب، وہ پڑے ہیں مصلی پر. صف نہیں ٹوٹی، صحابہ کی صف جس طرح باندھی، صف بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. صرف ایک صحابی کو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کیا، عبد الرحمن ابن عوف، اور انہوں نے مختصر سی صورتیں پڑھا کر نماز ختم کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتے زخموں کے ساتھ حضرت عمر نے بھی اپنی نماز ختم کی. وہ شخص وار کرنے کے بعد بھاگا، لیکن اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، صفیں ایسی ہیں. تو اس نے 12 اور آدمی مار دیے، جس میں سے 6 شہید ہو گئے صحابی، 6 نمازی، 6 زخمی ہو گئے. لیکن نماز ختم ہونے تک وہ صفوں سے نکل نہیں سکا. پھر بھی جب آخری صف سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو سلام پھر گیا. جب سلام پھرا تو آخری سے ایک صحابی نے اپنی چادر جلدی سے اس کے اوپر ڈال دی تاکہ بھاگے نہیں. اب چادر جب ڈالی تو چادر کے شکنجے میں وہ آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ نہیں بھاگ سکتا تو اپنے خنجر سے خود کو بھی مار دیا. یوں دنیا اسلام کی عظیم انسان اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص، امت مسلمہ کے دوسرے عظیم انسان، جنہوں نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی اور مکمل اسلام دنیا میں پہنچایا، پھیلایا اور اس کی عمل کیا، وہ محراب رسول میں زخمی ہوئے، اٹھا کر گھر ان کو لے گئے اور 2 دن علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن زخم اتنے کاری تھے کہ علاج کارگر نہ ہوا. اور بالآخر 1 محرم الحرام کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو آپ مجموعہ کمالات اور مجموعہ صفات تھے، ہر صحابی میں کسی نہ کسی صفت کا جلوہ زیادہ تھا، کسی نہ کسی صفت کا عکس زیادہ تھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم، شفقت اور محبت کا غلبہ ابو بکر صدیق میں تھا۔ آپ نے فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان اور شفیق ابو بکر ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جذبات تھے کہ اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن دین کے مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں ہوتے تھے اور کوئی بدلہ لیے چھوڑتے نہیں تھے۔ اس صفت کا سب سے بڑا عکس حضرت عمر میں تھا، اسی لیے ان کا لقب تھا فاروق، الفارق بین الحق والباطل، حق باطل میں فوراً فرق کرتے تھے، جدائی کرتے تھے۔ تو دنیائے عدالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر کون تھے؟ حضرت عمر۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے پیکر تھے حضرت عثمان غنی، اصدق حیان عثمان جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی منصفانہ فیصلوں کے عکاس حضرت علی تھے، اور آپ کے زہد و تقوی کے بھی۔ اس طریقے سے باقی صحابہ کرام میں آپ کے کسی نہ کسی صفت کا، آپ تو جامع کمالات تھے لیکن آپ کی صفات کا عکس کسی میں تھا۔ تو حضرت عمر آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت کے نمونہ تھے۔ عدالت کا عالم یہ تھا کہ دل میں خواہش تھی کہ میری قبر آقا کے ساتھ رہے، لیکن کمرہ حضرت عائشہ کا ہے، تو ان کے والد تو وہاں ہیں، حضور ہیں، لیکن میں کیسے؟ تو زندگی میں ایک درخواست بھیجی تھی جب زخمی ہوئے تھے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے رفیقوں کے ساتھ سو جاؤں، آپ چاہیں تو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تیسری قبر کی تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنی اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ لیکن بیٹے کو وصیت کی کہ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی رعایت رکھ کے انہوں نے کیا ہو، اس لیے جب میری شہادت ہو جائے اور میرا جنازہ اٹھا کر پھر ان کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا کہ اماں یہ بیٹا آیا ہے، اجازت ہے تو یہاں، نہیں تو جنت البقیع میں۔ تو جنازہ رکھ کے کیا ہے کہ حضرت عمر کی لاش ہم لائیں، آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو لاؤ، اور میں یہ اپنی جگہ ان کو دے چکی ہوں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے پہلو میں ان کی قبر بنی، اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، تینوں ایک ایسی جگہ میں لیٹے کہ جن کا خمیر اٹھایا گیا تھا جہاں سے۔ حدیث میں ہے نا کہ آدمی وہاں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے جسم میں شامل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہماری مٹی کہاں شامل ہوگی، پیدا کہاں ہوئے اور مٹی کہاں کی ہوگی، لیکن جب انسان کی تعمیر اور ترکیب ہوتی ہے جسم میں تو اس جگہ کی مٹی ایک چٹکی سی اٹھا کر ساتھ شامل کر دی جاتی ہے کہ جہاں اس نے دفن ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی رسول پاک ابو بکر اور عمر، یعنی رسول پاک ابو بکر اور عمر، تو تینوں کی مٹی ایک ہی جگہ سے تھی۔ تو آج حضرت عمر ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں
کہ 24 گھنٹے جن پہ آقا کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ہر وقت تانتا بندہ رہتا ہے سلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلو میں جب سلام پڑھتے حضور پہ تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر بھی۔ کیسی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ تو انسانوں کی بات ہے، اور اس جگہ پہ لاکھوں فرشتے جو درود و سلام پڑھتے ہیں، تو ان کی سعادتوں کا کیا ٹھکانہ، ان کی سعادتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے محبت اور تعلق نصیب فرمائے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سب سے محتاط طبقہ صحابہ اکرام ہیں جن کے نقش قدم پہ چل کے نجات مل سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا ہر نقش قدم آقا کا نقش قدم تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص تم میں سے کسی کا رستہ اپنانا چاہتا ہے تو وہ ان کا رستہ اپنائے جو مر گئے ہیں۔ اسی کہتے ہیں کہ جو زندہ ہیں ان پر فتنوں کے آنے سے کوئی محمود نہیں ہے کہ کسی بھی کو فتنہ آ سکتا ہے۔ جو مر گئے ہیں فتنوں سے پہلے مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ کون؟ اولئک اصحاب محمد، کہتے ہیں میرا مراد ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، کہ وہ فتنوں کے دور سے پہلے چلے گئے ہیں، وہ سلامتی کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ دین کامل پہ چلے گئے ہیں۔ اس لیے جو چلنا چاہتا ہے کسی کے رستے تو ان کے رستے پہ چلے۔ فرمایا جو زندہ ہیں وہ کسی فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے سلامتی کا رستہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان رفقاء کے رستے کو اپنایا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے تعلق جوڑے جائیں، تاکہ ہماری زندگیاں امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس کے ساتھ